مرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی ونڈدا ہے نال عیب بھی کجدا ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات الصدور ہے۔ دلوں کو دھڑکنیں اسی نے عطا کی، آنکھوں کو نور اسی ذات کی طرف سے ہے، چہرے میں سرور اسی کی نظرت کی ایک نشانی ہے، ہر روپ کو رنگ اسی کے فضل کی عطا کرتا ہے۔ انسان کو اس ذات نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، درختوں کو اس ذات نے پھلوں کی دولت سے مالا مال کیا، زمین کے ذروں کو معدنیات سے مالا مال کیا۔ اے آسمان تو بھی تو بتا، تیرے اندر کون سے ایسے رنگ ہیں جس نے تمہیں روشن کیا ہوا ہے؟ تو آسمان سورج کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، آسمان کہتا ہے یہ سورج ہے جو میرے چمکنے کا سبب بن گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے کہا اب تو سورج بھی چلا گیا، اب تو اے آسمان تو بتا کہ تیرے چمکنے کا سبب کیا ہے؟ تو چاند نے کہا میں خود منور نہیں ہوں، زمانے کو روشنیاں عطا نہیں کر سکتا۔ تو چاند سے پوچھا تیری روشنی کا سبب کیا ہے؟ تو چاند نے مدینے کی طرف اشارہ کر کے کہا جب سے ماہی کا اشارہ ہو گیا ہے چاند کو بھی چمکنا آ گیا ہے، آسمان کو بھی درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو میرے دل کی دھڑکن ہیں، وہ مصطفیٰ جو میرے دل کا چین ہیں، وہ مصطفیٰ جو عشق کی سلطنت کے سالار ہیں، وہ مصطفیٰ جو عشق کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، وہ کہ جن کے وزیروں میں دیکھو تو پھر بھی جناب من مصطفیٰ نظر آتے ہیں، وہ کہ جن کی آل میں دیکھو تو پھر بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ ارے ہر کسی کا حسن اس کی نشانی ہوتا ہے۔ سونا اتنا سونا ہے، رب کہتا ہے تیری تدبیر چھوٹی، تیری عقل چھوٹی، تیرا ادب چھوٹا، تیری قلم چھوٹی۔ سونیا کریں کیا؟ محبوب کی شان بیان کرنی ہو تو کون سا لب چھیڑے، کون سا ادب چھیڑے؟ تو رب کہتا ہے چہرے کی شان بیان کرنی ہو تو بتوہاں کہتے نظر آؤ، زلف کی شان بیان کرنی ہو تو لیل کرتے نظر آؤ، ارے سینے کی شان بیان کرنی ہو تو علم نشرح کہتے نظر آؤ۔ اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو، اصحاب رسول سے۔ اور جناب من آج کا یہ کٹ سید حیدر علی شاہ صاحب کے اس عرس مبارک کے موقع پر ہے، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا جو ہوتا ہے اسی کو اس کی نشانیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا غلاف قرآن کو ملا تو قرآن نے غلاف کو بھی پاک مل گیا۔ جناب من حیدر کرار کی اولاد آپ کو ملی تو آپ کی بستی نبی حیدر حیدر پکارنا شروع کر دیا۔ جناب من سید علی عمار کرمانی زید الشرفہم آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ بھائی جس کے آنگن میں پھول ہوں گے وہی پھول بکھیرے گا، جس کے آنگن کسی کے کشکول میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ سونے
تو بھی تو بتا, تو اگر سامنے نظر نہ آئے تو کیا کرے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم بالثقلین وکتابہ وعطرتہ. مصطفیٰ کہتا ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا قرآن کا دامن پکڑ لینا یا میری اولاد کا دامن پکڑ لینا. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ جیسے میرے اس بھولن نے کہا, علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ زیر زبر ادھر ہونے سے کہیں اس بات کا متشابہ نہ لگ جائے کہ سرکار نے کوئی اور بات کی ہے, ہم نے کوئی اور بات کی ہے. ارے اس لیے ہر بندہ ڈرتا ہوا یہ کہتا ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ میرے سرکار نے کہا. وہ سوچنے والی بات ہے, بندہ محدث ہو جائے, بندہ محقق ہو جائے, بندہ مفسر ہو جائے, پھر بھی ڈرتا ہے جھوٹی بات زبان سے نہ نکل جائے, کوئی متشابہ نہ لگ جائے. اے سونیا تیری کرامت کیا ہے, معجزہ کیا ہے؟ تو سونا کہتا ہے تو قرآن پڑھتا چلا جا, میرے معجزات بھی سمجھ آ جائیں گے, میری کرم نوازیاں. جس آیت کریمہ کی مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا, رب ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور جناب من ہر عشق کا ایک راز ہوتا ہے, ہر راز کا ایک روپ ہوتا ہے, اور جناب من قرآن کے رازوں میں سے الف لام میم ایک راز ہے. جب عالم محدث محقق اس پر بحث کرنے لگتا ہے تو علماء کہتے ہیں واللہ عالم و رسولہ, ہماری نہ بصری اتنا زور کھاتی ہے, نہ علم اتنا طاقتور ہے ربا جو تیرے رازوں کو جان سکے. بندہ کہتا ہے یا ربا یا تو جانتا ہے یا تیرا مصطفیٰ جانتا ہے. اب جناب من موضوع گفتگو کی طرف آتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب جناب ذرا سا تھوڑی سی پیچیدہ بات کروں گا. سید تشریف فرما ہے, یہاں فی ہی اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے جس میں کوئی شک نہیں, بلکہ فی ہی میں سے کے معنی میں آتا ہے. یعنی اگر میرے جیسا عاشق ترجمہ کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ان لا ریبوں میں سے ایک کتاب ہے. اور جناب من جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین, جس میں جناب من ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب جناب من مسلمان بھی پیچھے ہو گئے, کافر بھی پیچھے ہو گئے, عیسائی بھی پیچھے ہو گئے. رب نے ایک بریکٹ باندھ دی اور بریکٹ باندھ کے کہا قرآن اس کے دل میں آ نہیں سکتا جس کو رب نے ہدایت کے لیے نہ چنا. قرآن اللہ کے کلام کی نشانیاں ہیں, قرآن مجید اللہ کے انوار و تجلیات کی نشانی ہے. اور تم اپنی چٹھیوں پر مان کرتے ہو جو سجن کو لکھی ہوتی ہیں, تم جیسے تمہاری چٹھیاں ویسی, تمہارا عقل جیسا, تمہارا لکھارا ویسا. میرے مصطفیٰ جب بولتے ہیں قرآن کی آیتیں نکلتی نظر آتی ہیں. جناب آؤ اب سمجھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ کتاب قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں, لا ریب ہے. لا ریب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن تیری معرفت کیا ہے, قرآن تیرا نور کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ میری کی میری شفا ہے اور اس میں رحمت ہے. جو اس کو نہ مانے ان کے لیے نرا خسارہ ہے, ذلت ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. قرآن جس کی طلب ہوگی شفا اس کا مقدر ہوگا, قرآن جس کی طلب ہوگی رحمت اس کا مقدر ہوگا, قرآن جس کی طلب ہوگی کرم نوازیاں اس کا مقدر ہوگا. اب بات سمجھنے کی ہے. جناب قرآن کی رونق کیا ہے؟ تو میرے استاد فرماتے ہیں اسی آیت میں آسمان ہے, اسی آیت میں سدرۃ المنتہا ہے. تو پوچھا کون سی آیت میں؟ آپ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے، اب یہ جملہ علماء کے لیے ہے، پوری تاریخ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، سرکار ام ہانی کے گھر سے گئے یا مسجد الحرام سے گئے یار کی زیارت کرنے کے لیے؟ تو ہر محدث یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے، ہر تاریخ کی کتاب یہ چیخ چیخ کے کہتی ہے سرکار مسجد حرام سے نہیں بلکہ ام ہانی کے گھر سے گئے تھے۔ میں نے ام ہانی سے کہا، اے ام ہانی تیرا شجرہ کیا ہے؟ تو ام ہانی کہتی ہے، بیٹی میں ابو طالب کی ہوں، بہن میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ہوں۔ تو میرے استاد کہتے ہیں اس کا ترجمہ یوں نہ کروں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ معراج سمجھنی ہو تو ام ہانی کے گھر والوں سے رابطہ کرو، معراج کا فیض لینا ہو تو ام ہانی کے گھر والوں سے رابطہ کرو۔ میرے استاد فرماتے ہیں اگر قرآن میں رکھو اور قرآن اگر عملی صورت میں دیکھنا ہو تو ام ہانی کے گھر والوں کو دیکھتے نظر آؤ۔ اب بات سمجھ میں یہ آگئی، آؤ حدیث کی ایک طرف چلتے ہیں۔ اب کئیوں کو عادت ہوتی ہے، پیر حضرات تشریف فرما ہے، یہ خلیفہ حضرات جو ہوتے ہیں پاس پاس ہوتے، شاہ جی وہ اچھا نہیں ہے، وہ ایسے کرتا ہے، ذرا عادت ہوتی ہے ایسی چٹکی لگانے کی کہ اس کے نمبر کم ہو جائیں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں۔ اور چلیا جس کو مانا ہے کیا وہ کامل نہیں ہے؟ اگر کامل نہیں ہے تو کسی کی چٹکیاں لگانے سے وہ زیر ہو جایا کرتا ہے، لیکن اگر کاملوں کے لڑ لگے ہو تو تمہاری نسل کو بھی پہچانتا ہے، تمہاری اصل کو بھی پہچانتا ہے۔ جناب من آؤ، میری گفتگو کا راز ابھی کھلنے والا ہے۔ جناب من کئی ماری نہ جائے تو مٹی اصل نہیں دکھاتی، جب تک مٹی کی اونٹ میں نہ جائے مٹی کی خوشبو نہ لی جائے تو پتہ نہیں چلتا یہ ذرے زرخیز ہیں یا بنجر ہیں۔ سمجھ میں یہ آ گئی، مٹی کی تاثیر لینے کے لیے اس کے اصل تک جانا ہوگا، قرآن کا نور لینے کے لیے اس کی اصل تک جانا ہوگا۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پاک حسین آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک شخص، آپ نے کوئی عمل کیا تو ایک شخص مصطفیٰ کے قریب جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ جی حسین پاک دیکھیں نا قرآن پر سواری کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ بول اٹھے، کہتے ہیں نعت کے قرآن، جنات کے قرآن اصل ایک صحیفہ قرآن پر تشریف فرما ہے۔ جناب من میرے مصطفیٰ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو بول نہیں سکتی، حسین اور آل حسین وہ کتاب ہے جب بولے گی۔ اور میں جناب من ایسے ہی پاس نہیں ہوا، میں نے ڈگریوں پر پکوڑے رکھ کے نہیں کھائے، میرے مرشد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کا طالب علم قرآن سے طلب کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں الرحمن فاسل بھی خبیرہ، اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں پر میری رحمانیت کی صفت کو جاننا ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ جو میری خبریں ہیں۔ اب بات یہ سمجھ آ گئی، حسین کا رشتہ قرآن سے ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جز بھی وہی ہوتا ہے جو کل ہوتا ہے۔ اگر حسین قرآن ہے تو علی قرآن نہیں ہوں گے۔ آؤ آپ کو کعبہ کی سرزمین پر لے چلتے ہیں، خرامہ خرامہ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد چلتے چلتے کعبے کے میثاق میں آئے۔ اتنے میں منظر یہ ہوتا ہے کعبے کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، علی کی ماں جہاں پہنچتی ہے رب اسی دیوار کو دروازہ بنا دیتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ننھے سے لال کو لے کے کعبے سے باہر آئی تو ادھر سے ڈھولنے عربی مائیا آ گیا اور آ کے دیکھتا کیا ہے، میری ماں جس کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے گود میں کوئی ننھا سا قرآن لیے بیٹھی ہے۔ تو جناب من قریب آ کے پوچھتے ہیں، اے چچی جان، اے والدہ محترمہ کیا ہوا ہے؟ پریشان نظر آتی ہیں، لوگوں کو چاند ملے تو خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو بیٹے ملے تو خوشی ہوتی ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ کہتی ہے یہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ تو جب مصطفیٰ نے یوں فاطمہ بنت اسد سے اپنے لال کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو، اپنے وزیر کو یوں لیا تو علی نے آنکھیں کھول کے بتایا، یاد رکھیں علی نے تب تک آنکھیں کھولی نہیں جب تک مصطفیٰ نہیں آئے۔
جملہ ضائع کر گئے. مصطفیٰ کے وزیر علی نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک سونا ڈھولن نہیں آیا. اور کل حشر کو یاد رکھنا, جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے جس کے علی والے ٹوکن شاٹ ہوں گے. جنت کی موریں انہی کے پاسپورٹوں پر لگے گی جن کے دل میں علی حیدر کرار کا عشق نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. میرے لفظ چھوٹے ہیں, افکار چھوٹے ہیں, پر میرا دل چھوٹا نہیں ہے. وہ جس میں سخیوں کا سخی آ جائے, جس میں حیدر کرار آ جائے, وہ کائنات بھی ہو تو چھوٹی نظر آتی ہے. آؤ جناب امام, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہر محدث اور ہر مفسر کا یہ قول ہے, آپ کہتے ہیں کہ مسائل کے باب میں اگر حدیث میں چلے جائیں تو یہ جو مقدر کا باب ہے, قسمت کا باب ہے, ہنر کا باب ہے, اس میں لوگ لکھتے ہیں کہ انسان کی قسمت اور مقدر انسان کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے لکھ لیا. اگر قسمت لکھی گئی ہے تو کیا قرآن نہیں لکھا گیا؟ علماء حدیث فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے اس قرآن کا جو نزول ہوا یہ کئی سو سال پہلے لوہو. امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے, مصطفیٰ اتنا پاک ہے, اتنا پاک ہے, ساری کائنات کو بھی پاکیاں عطا کر دے تو پھر بھی اس کی پاکی میں فرق ہے. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ اتنا سونا ہے, اتنا سونا ہے, پوری کائنات کو حسن دے دے پھر بھی اس کے حسن میں کمی نہیں آتی. پوری کائنات کو طہارت دے دے پھر بھی اس کی طہارت میں کمی نہیں آتی. احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں, ایک رائی کے برابر اگر یہ گمہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم سے نجس لگا ہے, نجاست لگی ہے, فقہاء کرام فرماتے ہیں نجاست کی کم سے کم مقدار 1 درم ہے. 1 درم, جتنا 1 درم کا سکہ ہوتا ہے اتنی مقدار ہے, اور درم سے بھی چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا ہے. جناب من, اب شکل والے حضرات تو جانتے ہیں کہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے. احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں اگر رائی کے برابر بھی کوئی یہ سوچے کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ کوئی نجس چیز لگی ہے تو جناب من وہ خارج الایمان ہے, اپنے کلمے کی تجدید کرے. اور میں تم سے پوچھتا ہوں, جب فاطمہ بنت اسد علی کو کعبے سے لے کے آئی تو کون سے تلکے سے لا کے لے کے آئی؟ کعبے میں کون سی ایسی ڈیوٹی تھی کہ جس پر علی کو غسل دیا گیا؟ اگر کعبے میں کوئی ڈیوٹی نہیں, علی بھی پاک ہے, علی کی نسل بھی پاک ہے, علی کی اصل بھی پاک ہے. جناب آؤ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں کعبے میں کیا کوئی ٹوٹی تھی؟ تو نہیں جی, کعبے میں کوئی ٹوٹی نہیں تھی. جناب کعبے میں کوئی نلکا تھا؟ نہیں. کعبے میں نلکا کس لیے ہوتا ہے؟ نلکا تو طہارت والی جگہ پر ہوتا ہے, ٹوٹی جو پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے. یہ تو ان کا بت خانہ تھا, اب ادھر تو حاجت نہیں کرتے ہوں گے. یعنی جب سے کعبہ بنا تب سے لے کر کعبہ اس وقت تک پاک تھا جب تک علی نہ آئے, اور علی سے لے کے ہر وہ کوئی پاک ہے جس کے دل میں علی سمائے ہوئے. آپ کہیں شاہ صاحب دادا بڑا ہے اس لیے اس کی شانیں بیان کر رہا ہوں. وہ چلے ہو, تو بھی چلا, تیرے افکار بھی چلے. آؤ قرآن پڑھتا ہوں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہتا ہے جب کعبے میں تھوڑا سے نجاست آئے, ابراہیم جانا میرے گھر کو صاف کرا, موسیٰ جانا کوہ طور کو صاف کرا. جب اہل بیت کی باری آئی تو رب نے کہا کوئی اتنا پاک ہی نہیں جو ان کو پاک کر سکے, جو پہلے سے پاک ہو ان کے لیے وہی آنا چاہیے. خود بھی پاک ہو اور پاک کرنا بھی جانتا ہو. اللہ نے کہا کوئی اتنا پاک جنا ہی نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی اہل بیت.
تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا جز پر بھی وہی اطلاق ہوتا ہے جو کل پر اطلاق ہوتا ہے. علی امار کرمانی صاحب کی، جناب میجر دانش صاحب کی، جناب علی سلمان شاہ صاحب کی عزت اس لیے ہے کہ یہ ایک تو سید ہیں، دوسرا شیر گڑھ والوں کی شان و شوکت رکھتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر بندہ جو سید کا حیا کرتا ہے اس لیے نہیں کرتے. ہو سکتا ہے نین محمد عربی جیسے ہو سکتا ہے سیرت محمد عربی جیسی ہو سکتا ہے کردار محمد عربی جیسا ہو. وہ جس کی رگوں میں محمد کا خون ہو ان میں محمد ڈھونڈنے والوں. تم سے کہتا ہوں ہر جز اپنے کل کا آغاز ہوتا ہے. اے علی پاکیاں کہاں سے لی ہے؟ تو علی نے کہا میں کسی اور کا بیٹا نہیں، میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس کو رب نے پاکیوں کا منبع بنایا ہے. اور تم کہو کہ وہ کفر پر ہے، میں کہتا ہوں رب نے موسیٰ کو کسی کافر کا دودھ نہیں پینے دیا، محمد عربی کو کسی کافر کا لنگر کیسے دیا؟ جناب علی اسی ابو طالب کا پتر ہے جس کے حسین کو کائنات کا سردار ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی جہاں جہاں لا ریب مانو گے وہاں وہاں شفا نظر آئے گی. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، آؤ ادھر ہی چلتے ہیں. منزل القرآن ما ہوا شفا، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ میری شفا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. قرآن ان رگوں سے جڑا ہے جس رگوں میں علی کا خون ہے. انی تارکم فی الثقلین وکتابہ وعطرتہ. اگر میں تم میں دو چیزیں ثقلین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آؤ جانتے ہیں کہ ثقلین کیا ہے. ابن منصور لکھتا ہے سکل کے وزن میں جو کچھ آ جائے وہ ثقلین ہے. اور جناب المفردات للقرآن والا لکھتا ہے، آپ کہتے ہیں مزنی چیزوں کے پلڑے میں ترازو ہو تو ایک پلڑے میں ثقلین رکھی جائے تو دوسرے پلڑے میں بھی قیمتی چیز ہونی چاہیے. ربا کیا لفظ قیمتی ہیں، کیا حرف قیمتی ہیں؟ قرآن کتاب ہے، کتاب حرف سے ملے تو لفظ بنتے ہیں، لفظ ملے تو جملہ بنتا ہے، جملے ملے تو جناب خبر بنتی ہے، خبر ملے تو جناب من افکار بنتے ہیں، افکار ملے تو کتاب بنتی ہے. کتاب کا اتنا وزن ہے تو میرا رب کہتا ہے پوری کائنات کی کتابیں ایک طرف ہوں، وہ کتاب باری ہے جس میں محمد کے عشق کے ترانے ہیں. اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ثقلین صرف کتاب کے برابر میں ہے. رب نے بھائی جان آؤ پنسار کی دکان پر چلتے ہیں. تو کسی نے 5 سیر گندم لینی ہو تو 4 اور کچھ اس کا وزن ہو تو بندہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال جاتا ہے. مصطفیٰ کے خدا نے ایک طرف ثقلین ڈالی، دوسری طرف جناب من ادھر پلڑے میں قرآن رکھ دیا اور مصطفیٰ کے کندھوں پر چادر دے دی. اور چادر سامنے علم نشرہ والا جس کے سینے سے قرآن نازل ہوا ہے. اور مصطفیٰ نے کہا علی تو بھی آ جا، اے حسن تو بھی آ جا، اے حسین تو بھی آ جا. پلڑا باری ہونا شروع ہو گیا. ادھر اے فاطمہ تو بھی آ جا. جب فاطمہ آئی تو ام سلمہ نے کہا کہ سرکار میں بھی آ جاؤں. تو میرے مصطفیٰ نے کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیت. اے ام سلمہ تیرے آنے کی ضرورت نہیں، کائنات کا وزن برابر کرنے کے لیے میرے پنجن پاک وقت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مولا جزا کے دل ہے، عطا کے دل ہے، دلا کے دل ہے. میرے مولا قبول کر لے. ملنگ مستوں کو چین دے دے، حسب نسب دیکھ کر تو دے مراتب. یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے لے. نعرہ حیدری. نزل القرآن ما ہوا شفا کی بات کریں تو میرے مصطفیٰ کریم کا وزیر علی
علی مشکل کشا حیدر، وہ کہ جس کی شانوں جیسی کسی کی شانی نہیں، کائنات کے سارے کٹھے ہو جائیں علی کی اس احمد رضا کہاں بریلوی کا فتویٰ ہے، تم برق رفتار گھوڑے پر بھی سوار ہو کے کائنات کا چکر کچھ ہی لمحوں میں لے لو، پھر بھی علی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، علی تو پھر وراء الورا جناب من ونزل القرآن ما ہوا شفاء. بس میں اتنی لمبی تقریر کا عادی نہیں، یہ شاہ صاحب کی محبت ہے اور آپ کا ذوق ہے جو میں اتنی دور تک نکل آیا. ونزل القرآن ما ہوا شفاء. اب آؤ نجف کے وادی کے در پر چلو. جس کو ایئر فریشنر کا پتہ ہے یا بخور کا پتہ ہے، بخور کا اصول ہوتا ہے اگر ہوا میں رکھو تو مستقل چلانی پڑتی ہے، اگر بند کمرے میں رکھو تو ایک دفعہ پھیر کے لے آؤ، کمرہ خوشبودار ہو جایا کرتا ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں کھلی ہوا میں خوشبو رکھو گے تو ہواؤں میں اڑنا اس کا مقدر ہوگا. جب رب نے یہ کوٹھا عطا کیا ہے تو اس کے دروازے علی کے لیے کھول دو، رب تمہارے لیے اس جہان کے دروازے بھی کھول دے گا، جنت کے دروازے. آؤ نجف کے والی سے پوچھتے ہیں. ایک شخص چوری کر بیٹھا، چوری کرنے کے بعد مولا علی مشکل کشا شیر خدا شب اسرا کے دولے کے ویر کے پاس آیا، وہ کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. نبی کو مولا ماننے والو آج جو میرے ہاتھ میں ہے مصطفیٰ تم لوگوں کو اس کا مولا بنا کے دیکھ رہا ہے. جناب من کنت مولا، اور وہی علی جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا و علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و علی من نور واحدہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی کو اپنے جیسا کہنے والو تم پلید ہو جاؤ تو مسجد تم پر دور ہو جاتی ہے. علی وہ ہے، روکنے والے نے روکا علی مسجد میں نہ آنا تو مصطفیٰ نے کہا جنابت کی حالت میں یا مصطفیٰ مسجد میں آ سکتا ہے یا مصطفیٰ کا علی مسجد میں آ سکتا ہے. مرحبا مرحبا. پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ وجہ کیا ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علیم من نور واحدہ. جان لو میں بھی اسی نور سے ہوں جس نور کی ایک کلی کو علی کہتے ہیں. نجف کے والی کے پاس ایک شخص آیا، چوری کی ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کے بھائی سن لیں کہ آپ کے مصطفیٰ کی شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو مصطفیٰ کے وزیر علی نے کہا جان لو مصطفیٰ کی شریعت میں چوری کرنے والے سے پوچھنا بھی شریعت ہے کہ چوری کی وجہ کیا بنی. تو علی پاک تو اس نے کہا یار علی جس کے لیے چوری کی جاتی ہے وہ گھر آ جائے تو جناب من اور انسان اندھا کیا چاہ رہے، بس تو آنکھیں، وہ جس کو سجن کی آرزو ہو اس کا سجن گھر آ جائے تو جناب من توتیاں بجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل دھڑک دھڑک کر ہی عزتیں بتا دیتا ہے اس آنگن میں کوئی اور نہیں آیا، اس آنگن میں اس دل کا سجن آیا. جناب من تو اس نے کہا اللہ کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. یا علی تو علی پاک نے کہا آپ میرے دربار میں نوکری کرنے لگ جا، نہ رزق کی فکر رہے گی، نہ عقل کی فکر رہے گی، نہ مال کی فکر رہے گی. تو وہ شخص مولا علی کے در پر خدمت کرنے لگ گیا. پھر بھی چوری سرزد ہو گئی. جناب عادت فی الموت ہوتی ہے، جن کو پیڑی عادتیں پڑی ہوں، سگریٹ پینے کی عادت ہو تو جناب من ملے یا نہ ملے دور سے پکڑ کے یوں اشارے کر دیتے ہیں بھائی چھوڑ تو دیا ہے پر عادت نہیں ختم ہوئی. بھائی وہ چھوٹا کیسا جس میں عادت شمار کرے. تو اس نے چوری کر لی، علی پاک کے پاس آیا تو علی پاک نے ہاتھ کاٹ دیا. ایک ہاتھ میں ہاتھ ہے اور چلتا جا رہا ہے، سامنے سے بڑے پیر کا بڑا مرید آ گیا جس کو سلیمان فارسی کہا جاتا ہے. سلیمان فارسی نے کہا تو علی کا غلام تھا، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو وہ غلام کہتا ہے وہ جو شاہ مشرقین ہے
وہ جو حیدر کرار ہے، وہ کہ جو میرے دل کا چین ہے، وہ جو مولا مرتضیٰ ہے، وہ جو مولود کعبہ ہے، وہ جو عطرتیں والا ہے، وہ کہ جس کی اولاد حسن و حسین ہے، اس نے کاٹا ہے۔ تو وہ کہتا ہے شانیں بھی اسی کی بیان کر رہا ہے جس نے ہاتھ کاٹا ہے۔ تو بندہ بول کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میری غلامی میں شک نہیں، میرے دل میں علی بستا ہے، یہ تو گناہ ہے جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرا قصور ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ ادھر علی کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو اپنی محمد کی شریعت پوری کی۔ تو جناب اب بڑے پیر کے مرید کے بڑے کام، سلیمان فارسی نے بازو سے پکڑا، دربار علی میں لے گیا، کہتا ہے سونیا میں نے اس سے پوچھا ہے تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو یہ کہتا ہے اس نے کاٹا جس کا ویر معراج پر گیا، اس نے کاٹا جس کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، اس نے کاٹا جو شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ جس کے ہاتھ میں تلوار سجتی ہے، وہ کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار سجتی ہے۔ یہ آپ کی شانیں بھی بیان کر رہا ہے، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اب سخیوں کے کام نرالے، علی نے یاسین نہیں پڑھی، علی نے سورۃ طٰہٰ نہیں پڑھی، علی نے الحم شریف نہیں پڑھی، علی نے کوئی سورت نہیں پڑھی، جیب سے رومال نکال کر اس کی اس کلائی کو اس ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور اوپر سے رومال باندھ دیا۔ محدثین کہتے ہیں علی نے کچھ پڑھا۔ اے جناب یہ تمہارا ذوق ہے کہ یہ سوچو کہ علی نے کیا پڑھا، یہ میرا ذوق ہے۔ یا علی نے علی علی کیا یا نبی نبی کیا، اور جناب من ادھر رومال کا کھینچنا تھا، یا علی علی سے شفا ہو گئی یا نبی نبی جناب من کوئی میرے جیسا پیر ہوتا، میں تو پیر نہیں ہوں، میں تو غلام۔ نہ یاد رکھیں کہ دنیا میں سرداریاں بڑی ہیں، دنیا میں تاج بڑے ہیں، تخت بڑے ہیں، لیکن سید کسی تخت کو تخت نہیں مانتا۔ سید تو اس جھونپڑی کو بھی تخت مان لیتا ہے جس جھونپڑی کا وارث علی کا غلام۔ تو اب بات سمجھ میں آیا کہ جو خود شفا ہوں ان کو شفا کے لیے ونزل القرآن ما ہوا شفا ہو، جو خود قرآن ہوں ان کو آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علی نے رومال باندھا اور کھولا، ہاتھ جڑ گیا۔ اے آپریشن کے طریقے کرنے والوں، آج علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، لیکن کوڑا سونا نہیں ہو سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا، لنگڑا چل نہیں سکتا، جناب من کبڑا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سارا کام کرنا ہو تو آؤ میں کھانا میں بتاتا ہوں، جام میری مرضی کا ہوگا، شفا تمہاری مرضی کا ہوگا۔ تم کہو سر میں درد ہے، تم کہو پیٹ میں درد ہے، تم کہو دل میں درد ہے، تم کہو جناب من دل کا علاج کرنا ہو تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، نفس کا علاج کرنا ہو تو نفس کے ڈاکٹر کسی فقیر کے پاس جایا جاتا ہے، پھیپھڑوں کا علاج کرنا ہو تو پھیپھڑوں کے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، اور جب خباثت کا علاج کرنا ہو تو نجف کے والی کے در پر جایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو میں یہ وجدان سے کہتا ہوں، ہر عمل چھوڑ دو، بیماری جب تمہارا مقدر آ جائے دل کو بس یا علی کرنے میں لگا دینا، بیماری جانے، علی جانے، شفا جانے، مولا جانے۔ میری گفتگو یہاں مکمل ہوئی کہ عشق والوں کو یہ زیر نہیں دیتا کہ وہ لباس روز بدلیں، عشق کفن ہے جو پہن لیا سو پہن لیا، یہ روز روز نہیں بدلا جاتا۔ وہ جناب نینوں کے ڈاکو نہ بنو، دلوں کے ڈاکو بنو۔ جب زمانہ خریدنے نکلو گے تو تمہاری اتنی حیثیت نہیں، بچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا، یہ زباں کاٹ دو، جسم جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، جدھر جدھر یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی، محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دعا